الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اپنے علم سے ایک راستہ دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ آدمی کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مرحلے اس کو آنے والے ہیں، ہر موقع پر ہر مرحلے پر اسلام نے انسانوں کی رہبری فرمائی ہے اور کہیں یتیم اور یسیر نہیں چھوڑا، اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ طے فرما دیا کہ ہمارے پاس جو ایکسیپٹیبل دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین جو ہے وہ تو اسلام ہے، ایک کامل، مکمل اور مہذب معتدل دین اللہ پاک نے دیا ہے، اور اس دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کے ماننے والوں کو کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جہاں جو مرحلہ آئے ہر مرحلے میں اسلام نے رہبری کی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے تو کمانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر کسی کی موت ہو جائے اس کے دفن کا طریقہ بتلایا ہے، تو گھر میں شادی ہو تو کیسے ہو اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہمارے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کہیں کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، یہاں تک کہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا چچا کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کو قبول نہیں کرے گا اور وہ دین پر نہیں چلے گا تو وہ بھی ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا چچا ہونا اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اللہ پاک کوئی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اور پھر اللہ پاک ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا تو سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا غب، کڑوا کڑوا تھو، سمجھ میں آیا تو کر لیا، سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں کرا، حالات اچھے تھے تو دین پر چل لیے، حالات خراب ہوئے تو دین چھوڑ دیا، سماج، سوسائٹی، ماحول، دوستوں نے اجازت دی تو دین پر چل لیے، اور سماج، سوسائٹی، ماحول، دوستوں نے اجازت نہیں دی تو دین پر نہیں چلے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز سامعین، آج ہم نے اپنے دین کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، نہ خود اندر آتے ہیں، نہ دوسروں کو اندر آنے دیتے ہیں، نہ خود اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور مسلمان سب سے خراب قوم ہیں۔ صحابہ اکرام جب غیروں کے پاس جاتے تھے اور ملکوں میں اپنے سفیر بھیجتے تھے تو وہ وہاں جا کر لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یوں کہتے تھے کہ کونو مثلنا، تم ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعوت دے سکتا ہو کہ اگر مسلمان بننا ہو تو ہم کو دیکھو، اس کو مسلمان کہتے ہیں؟
بلکہ ایک انگریز نے تو یہاں تک بات کی جب اس نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے آغوش میں آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح بے دینی میں اور غلط رسومات میں اور مغرب کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ جس چیز کو ہم تھوک کرا رہے ہیں یہ مسلمان ہمارے تھوک کو چاٹ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آج کتابوں میں ہے، اسلام آج لائبریریوں میں ہے، اسلام آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے، کوئی روزہ رکھ لیا تو وہ سمجھ رہا ہے یہی اسلام ہے، کسی نے حج کر لیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، کسی نے غریبوں کی مدد کر دی، بیوہ کی شادی کر دی تو وہ سمجھ رہا ہے یہی اسلام ہے۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ایک دو تین مثالیں اس بارے میں دے دیتا ہوں۔ پہلی مثال ہاتھی کی، کہتے ہیں کہ 4 اندھے تھے اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے ہاتھی لا کر کھڑا کیا گیا۔ ایک نے دم پہ ہاتھ رکھا، ایک نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے کان پہ ہاتھ رکھا، تو جس کا جہاں ہاتھ گیا اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ایک کہتا ہے سوپڑے کی طرح ہوتا ہے، ایک کہتا ہے پائپ کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پیر پہ گیا وہ کہتا ہے پلر کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ پیٹ پہ گیا وہ کہتا ہے دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ آج یہی حال میرا اور تمہارا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہی کیا کافی ہے؟ ارے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ جو غیر آل اسلام میں لا رہے ہیں ان کو کتنی قربانیاں، کتنی پریشانیاں، ان کا بائیکاٹ، ان سے جائیدادوں کا چھین لینا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، اللہ نے ان سب سے آپ کو بچا کر مسلم خاندان میں، مسلم گھرانے میں، مسلم ماں کی گود میں دیا، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ اترانے کی چیز نہیں ہے بلکہ فکر کی چیز ہے کہ محنت اور کوشش کر کے اپنے اندر ایمان کو اور اپنے اندر دین اسلام کو اپنانا، تاکہ مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ انجام بن گیا تو سب بن گیا اور انجام بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والے کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ ہماری زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، ہمارے اخلاق اٹھا کر دیکھیے، ہمارے معاملات اٹھا کر دیکھیے، ہماری معاشرت اٹھا کر دیکھیے، ہمارا لین دین کا طریقہ اٹھا کر دیکھیے، ہماری شادی اور بیاہ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے پڑوسی کے ساتھ کے معاملات اٹھا کر دیکھیے کس انداز کے ہیں۔ اس کو اسلام کہتے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو لے کر آئے تھے۔ تو یہ ہماری مثال اس ہاتھی کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو لگ گیا۔ رمضان کا نمازی اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھ رہا ہے، جمعے کا نمازی سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا ہے، کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی دین کے کام ہیں، اس پر بھی اجر ہے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کا ایسا جنازہ نکالا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، کیا اتنا بھی نہیں چل سکتا؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی نہیں ہوتا؟ اس کی مثال مولانا یونس صاحب پونا والے دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے عید پر کپڑے سلوائے اور وہ پجامہ جو ہے اس کا وہ ذرا بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، تو اس نے چاندرات کے روز جب کپڑے لے کر آیا تو اپنی ماں سے کہا کہ میرا پجامہ بڑا ہو گیا تو تھوڑا کاٹ کے سی دو۔ ماں بولی نہیں بھائی کل عید ہے، کام بہت ہے، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ پھر بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بھی یہی جواب دیا، پھر بہن کے پاس گیا تو بہن نے بھی یہی جواب دیا کہ کل عید ہے، بہت سارے کام ہیں، سارے کام کرنا ہے، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے لے جا کے پجامہ ٹانگ دیا۔ اب رات کو بیوی کو خیال آیا کہ میاں تو میرے ہی ہے، اگر اس کا کام میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تو وہ آئی اور تھوڑا کاٹا اور سی دیا۔
پھر تھوڑی دیر بعد ماں کو خیال آیا کہ بیٹا تو میرا ہی ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، وہ بھی آئی، اس نے تھوڑا کاٹا اور سی دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بہن کو خیال آیا کہ بھائی تو میرا ہی ہے، میں نہیں کاٹوں گی تو میں نہیں کروں گی کام تو کون کرے گا، وہ بھی آئی، اس نے بھی تھوڑا کاٹا اور سی دیا۔ تو رات کو جو پاجامہ تھا صبح ہوتے ہوتے وہ چڈی ہو گیا۔ یہی حال میرا اور تمہارا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کا ایسا مذاق اڑایا ہے، اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے، ایسا کر کر کے پہلے مستحب چھوٹے، پھر نفلیں چھوٹیں، پھر سنتیں چھوٹیں اور پھر فرائض چھوٹے، اور اب حالات یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر یہ آنے لگا ہے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ ارے ایک نوکر کو اگر کوئی حکم دے اس کا آقا کہ یہ کام کرو تو نوکر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ ایسا کیوں۔ جب نوکر کو اپنے مالک سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے تو بندے کو اپنے اللہ سے سوال کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ آنا ہے جو بزم جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و قرت کے دیوانے، یہاں ہوش و قرت کا کام نہیں، اسلام نام ہے جھک جانے کا، اسلام نام ہے تسلیم کر لینے کا، اسلام نام ہے سر خم تسلیم کر دینا۔ میرے جذبات، میرے ارمان، میری خواہشات، میری رسم و رواج، یہ سب کے سب اسلام کے نام پر قربان ہیں، پہلے نمبر پر اسلام ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہمارے اعمال کو لوگ دیکھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فیضان ایسا کر رہا ہے یا فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسا کر رہا ہے۔ ہماری لڑکیوں کی بے راہ روی اور ہماری لڑکیوں کے ناجائز عشق کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عائشہ ایسا کر رہی ہے یا فلاں ایسا کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برقعے والی ایسا کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم اپنے اسلام کو کتنا بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو ہم فروغ کیا دیتے اور اسلام کی تبلیغ ہم کیا کرتے اور اسلام کا عملی نمونہ ہم لوگوں کو کیا پیش کرتے۔ آج ہمارے عمل سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے سے رک رہے ہیں۔ خدارا پلٹ جائیے، لوٹ جائیے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی زندگی وقتی اور ٹیمپریری اور ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی اور اصل مزہ آخرت کا ہے۔ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں خواہش کسی کی پوری ہو نہیں سکتی اور سوائے اسلام کے کوئی اور راستہ نہیں جس سے کامیابی مل سکے، سکون مل سکے، عزت مل سکے، راحت مل سکے، زندگی خوشنما بن سکے۔ تو اپنے اسلام کو سمجھیے جیسے ایک آدمی کے ایگزام میں 5 پیپر ہوں اور وہ ایک پیپر میں 100 میں سے 100 نمبر لے آئے اور دوسرے پیپر میں 0 لائے تو وہ پاس قرار نہیں دیا جائے گا۔ 5 پیپر میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ 5 شعبے ہیں اسلام کے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ 5 کے 5 شعبوں میں پاس ہونا اور یہ 5 کے 5 شعبوں پر عمل ضروری ہے۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگوں کے پاس 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کا ٹائم ہے، لیکن اپنے اسلام کو سمجھنے اور دینی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اسلام کو بدنام نہ کریں، اپنے اسلام کو سمجھیں، اپنے اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ تو یہ 5 شعبے ہیں اور 5 کے 5 شعبوں پر عمل ضروری ہے۔ ایمانیات کا تعلق یقین سے ہے کہ ایک اللہ پر یقین، سوئی سے لے کر ایٹم بم تک اور چیوٹی سے لے کر جبرائیل تک اور پانی کی بوند سے لے کر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تک
سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور آئندہ جس کو جو کچھ ملے گا اللہ کے دینے سے ملے گا۔ ان کے قبض قدرت میں سب ہے، وہ رب ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ان کا کوئی مشیر اور پارٹنر نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ایمانیات ہے، اپنے یقین کو اللہ پر پکا کرنا۔ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اور آپ ہی کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور جینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ آپ ہی کا ہے۔ یہ ایمان ہر مسلمان پر 24 گھنٹے فرض ہے، اس کی نگرانی کرنا۔ اس کے ڈاکو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ایمان بڑھے گا تو اللہ کے حکم پورا کرنا آسان ہوگا، نبی کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا، اور ایمان گھٹے گا تو اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، نبی کے طریقے چھوٹیں گے۔ اور یہ شعبے کی حیثیت نمبر کی ہے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، اب اس کے آگے آپ جتنے زیرو لگاتے جائیں جو ہے نمبر بڑھتا چلا جائے گا۔ 1 کے بعد زیرو لگائے تو 10، 10 کے بعد زیرو لگائے تو 100، اور خالی زیرو لگاتے جائیں تو کوئی نمبر نہیں ہوگا۔ کسی عمل کا اجر ایمان کے بغیر نہیں ہے، کوئی آدمی جنت میں ایمان کے بغیر نہیں جا سکتا۔ سارے عمل کا بھاؤ ایمان کی بنیاد پر ہی لگے گا۔ ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، عمل بہت سارے ہیں، ایمان نہیں ہے، جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ دوسرا شعبہ عبادات کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے عبادات ہیں، یہ دوسرا شعبہ ہے۔ اور عبادات میں کسی نہ کسی درجے میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں۔ تو عبادات کو عبادت بنانا، جو عبادت ہمارے معاملات پر اثر نہ ڈالیں وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ جو نماز ہمیں برے کاموں سے اور فحش کاموں سے نہ روکے وہ ہماری نماز نہیں ہے۔ نمک ڈالیں اور کھارا نہ ہو، شکر ڈالیں اور میٹھا نہ ہو، برف ڈالیں اور ٹھنڈا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز آدمی کو برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نہیں روک رہی ہے تو ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے، نماز بنائی نہیں ہے۔ اپنی نماز کے اندر کلمے والا یقین لانا ہے، فضائل والا شوق لانا ہے، مسائل والا علم لانا ہے، اللہ والا دھیان لانا ہے، اور اخلاص والی نیت لانا۔ تو پہلا شعبہ ایمانیات کا اور دوسرا شعبہ عبادات کا، یہ 2 شعبے کسی نہ کسی درجے میں امت کے اندر ہیں۔ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے جس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، لوگوں کے ساتھ کا معاملہ ہے، وعدہ ہے، ملازمت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نماز، روزہ، تلاوت سب کچھ ہے، لیکن ہمارے معاملات خراب ہیں۔ تو معاملات کی خرابی کی وجہ سے پوری عبادت ضائع ہو جائیں گی۔ میرا ایک بیان اس پر مستقل موجود ہے کہ اصل مفلس کون ہیں۔
کہ ڈھیر ساری نیکی لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ کا معاملات اچھے نہیں تھے، وعدہ خلاف تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، حرام کی کمائی تھی، تو جس کے نتیجے میں اس کی ساری نیکیاں اس کے حق والوں کو دی جائیں گی اور دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہر ایک حق لینے کے چکر میں ہے، دینے کے چکر میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے جھگڑا ہے، مقدمے بازی ہے، پولیس اسٹیشن ہے، ساری پرابلمز ہیں، کیونکہ ہر آدمی حق مانگنا چاہتا ہے، حق دینا نہیں چاہتا۔ ہم میں سے ہر ایک حق دینے والا بن جائے تو آٹومیٹک ہر ایک کے حق ادا ہو جائیں گے۔ معاملات کی خرابی عبادتوں کو مونڈ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرنا۔ اور چوتھا شعبہ اسلام کا معاشرت ہے، رہن سہن ہے۔ زندگی میں آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ گھر میں ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ملازمت کر رہا ہے تو وہاں لوگوں کے ساتھ ہے، راستہ چل رہا ہے تو وہاں لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ معاملہ۔ تو کس طرح رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، یتیموں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا، استادوں کے ساتھ کیسے رہنا، ایسا کامل اور مکمل دین اور اسلام ہم کو ملا ہے کہ ایک ایک چیز کی رہبری فرمائی گئی ہے۔ معاشرت کا دین آج ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی پیاری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ رہن سہن کا طریقہ بتایا، تو یہ معاشرت کا دین، چوتھا شعبہ معاشرت کا دین جس میں ہم سب پیدل ہیں۔ اور پانچواں شعبہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، کہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ دوسرے صحابی کو فکر ہوئی، جا کر دیکھا، معلوم کیا تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ خاص چیز یہ ہے، فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کینہ نہیں ہے۔ تو دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تجسس نہ ہو، لوگوں کی ٹوہ میں پڑنا نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، ظلم کرنے کے ارادے نہ ہو، بلکہ محبت ہو، الفت ہو، ہمدردی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، ایک دوسرے کے کام آنا ہو، نرمی ہو، ایک دوسرے کی راہ میں پھول بن کر جینا ہو۔ تو فرمایا کامل اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ دل کو رذائل سے پاک کرنا، کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ ہمارے دل کے اندر نہ رہنا۔ کہتے ہیں اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ اخلاق کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں۔ جو تلوار اور تیر سے زخم نہیں ہوتے وہ زبانوں سے زخم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ اس لیے یہ 5 شعبے ہیں دین کے، ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک شعبے کو تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن ابھی میرا موضوع یہ تھا کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اپنے اسلام کو سمجھیں، اپنے اسلام کا مذاق نہ بنوائیں، اپنے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ ہمارے اسلام نے ہر معاملے کی رہبری فرمائی ہے، صرف نماز کا اور روزے کا اور سفید کپڑے پہن لینے کا اور پگڑی باندھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے نام پر، روزہ کے نام پر، تلاوت کے نام پر، تسبیح کے نام پر اور دعوت کے نام پر نیکیاں خوب کما رہے ہوں لیکن حقوق مار رہے ہوں، معاملات خراب ہو، معاشرت بگڑی ہوئی ہو، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں، تو یہ ہماری نماز، روزہ، تہجد، تسبیح، تلاوت، دعوت یہ ہمارے کام نہیں آئے گی. اس لیے یہ 5 شعبے ہیں. پانچوں شعبوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کمال پیدا نہیں کر سکتا، لیکن پانچوں شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر پورے دین پر عمل کریں گے پورے کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے جن کی وجہ سے دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.